پچھلے لیکچر میں ہم نے نماز سے جو سفر کی نماز ہے اسے نماز قصر بھی کہا جاتا ہے. نماز قصر سفر میں بھی ہوتی ہے اور جہاں آپ جا کے اسٹے کرتے ہیں وہاں بھی ہوتی ہے. نماز قصر کے مسائل مزید دیکھ لیتے ہیں. سفر میں نماز قصر ادا کرنی چاہیے کب، کیسے، یا کتنے میل کا سفر یا کتنے دنوں کا اسٹے. یہ بہت زیادہ سوال آتے ہیں، اس لیے میں دوبارہ اس پہ کچھ مزید وضاحت آپ کو کر دوں تاکہ آپ کو اسے سمجھنے میں آسانی ہو. جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے حدیث کوٹ کی، حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تمہیں کافروں کی طرف سے فتنے کا خوف ہو تو نماز قصر ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اب تو زمانہ امن ہے لہٰذا قصر کا جواز ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے جس بات پر تمہیں تعجب ہوا مجھے بھی تعجب ہوا تھا، لہٰذا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا قصر کی رعایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں پر صدقہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کرو. اسے مسلم نے روایت کیا. ہماری قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جواب آپ کو نہ ملے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا جو اقوال ہیں وہ تمام حجت بن جاتی ہیں اور ان کے عمل بھی. تو اس حدیث سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دور میں انسان یہ ضرور سوچے گا کہ سفر آسان ہو گیا ہے، امن ہو گیا ہے اور سفر شارٹ بھی ہو گیا ہے. اصل جیسے کہ میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ اس کی نماز قصر کی علت کہہ لیں آپ، کہ اس کی وجہ کہہ لیں کیا ہے، وہ ہے سفر. اور سفر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی آپ کا بہترین سفر ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جہاز بھی ڈیلے ہو جاتا ہے، فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، وہاں کتنے گھنٹے آپ بیٹھتے ہیں، ٹرین کے مسائل آ جاتے ہیں، وہاں کتنا وہ وقت پہ نہیں آتی یا بیچ درمیان میں وہ خراب ہو جاتی ہے، وہاں کتنے آپ کو مسائل آتے ہیں. اپنی گاڑی بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے وہ بھی کبھی کبھی راستے میں خراب ہو جاتی ہے، یا کوئی بیمار ہو جاتا ہے گاڑی میں، پھر اس کو وہاں سے لے کے ہاسپٹل ڈاکٹرز کے بھاگنا پڑتا ہے. تو سفر بہرحال سفر ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں انسان یا تھک جاتا ہے، یا بعض لوگ وامٹنگ بہت کرتے ہیں، بعض لوگوں کو چکر بہت آتے ہیں، بعض کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے. تو سفر بہرحال سفر ہے اور وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ یہ رعایت کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے. جو بھی اللہ نے سہولتیں دی ہیں اس کو اسی طرح لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے. اور انسان کے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اور آپ اسے قبول نہ کریں. تو یہ اللہ کی طرف سے صدقے سے مراد تحفہ بھی ہوتا ہے، اور صدقہ اپنی اصل فارم میں ہو تو صدقہ بھی ہوتا ہے. طویل سفر درپیش ہو تو شہر سے نکلنے کے بعد قصر شروع کی جا سکتی ہے. شہر کتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا اس کو رہنے دیں. اب یہ کہ جی 10 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر کے بعد شہر ختم ہو جانا چاہیے. آج کل کے شہر بہت بڑے ہیں. پہلے بستیاں تھی، قصبے تھے، پڑاؤ تھے، اور چھوٹی چھوٹی بستیاں دور سے نظر آ جاتی تھی. کچھ خیموں کے گھر ہوتے تھے، یا کچھ آج بھی ہم دیہاتوں کی طرف جاتے ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی ڈھوکے ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، اس میں 10 فیملیاں 20 فیملیاں بہت ہوگی تو 25-30 فیملیاں، اور پھر وہ آگے تھوڑا چلے جائیں تو دوسرا علاقہ ہو جاتا ہے شروع. لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب شہر بہت بڑے ہو گئے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں نماز ظہر 4 رکعت اور نماز عصر ذوالحلیفہ میں 2 رکعت ادا کی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیں ذوالحلیفہ مدینہ منورہ سے اونلی 6 میل کے فاصلے پر ہے. اب آپ کہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 میل کے بعد قصر پڑھی، تو پھر تو ہمیں اسلام آباد سے پنڈی جب ہم جائیں تو پنڈی میں ہماری قصر ہو جانی چاہیے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پنڈی اسلام آباد ایک ہی سٹی میں آتا ہے. تو اس لیے، اور جتنے علاقے اسلام آباد میں شامل ہو چکے ہیں وہ سارے ایک ہی شہر کہلائیں گے. پنڈی میں جتنا علاقہ وہ بڑھتا جا رہا ہے، پنڈی کافی بڑا ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح آپ لاہور دیکھ لیں، کراچی کو دیکھ لیں کہ کراچی کتنا بڑا شہر ہے. تو وہاں پہ جب آپ کراچی سے موو کریں گے لاہور کی طرف اور کراچی کو چھوڑ دیں گے تو تب قصر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کے لیے قطعی مسافت مقرر نہیں فرمائی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے
9, 36، میں انگلش میں بھی بتا دیتی ہوں، 9، 36، 38، 40، 42، 45 اور 48 میل کی مختلف روایت منقول ہیں، یعنی 9، 36، 38، 40، 42، 45 اور 48 میل کی مختلف روایت منقول ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی روایات ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں آپ نے یہ کہا ہو کہ اتنے میل کے بعد آپ قصر کریں۔ ہمیں آپ سے جو روایت ملتی ہے تو وہ شہر چھوڑنے کی ملتی ہے۔ مذکورہ روایات میں سے 9 میل کی مسافت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے یا 36 کی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ 9 میل سفر کرتے، یعنی 9 میل کو فرسخ کہتے ہیں، تو نماز قصر ادا کرتے ہیں۔ میل یا فرسخ کا شک یا کے شاگرد شعبہ کو ہے۔ اصل وہی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب اپنا شہر چھوڑیں گے تو راستے میں نماز قصر ہوگی۔ حضرت حارث بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں زمانہ امن میں نماز قصر پڑھائی، اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 4 برد یعنی 48 میل پر قصر کرتے اور روزہ بھی ترک فرماتے تھے، جسے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا۔ قصر کے قطعی مدت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمائی، ٹھیک ہے، ایک تو مسافت مقرر نہیں کی اور ایک قصر کی مدت یعنی کتنے دن کا سفر۔ صحابہ کرام سے 4 دن کا، 15 دن کا اور 19 دن 4، 15 اور 19 دن کی روایت منقول ہے۔ ان میں سے 19 یوم کی مدت صحیح معلوم ہوتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فتاوے میں آپ چوائس لے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب 2 رائے ہوتی تھی تو وہ آسان راہ کو چنا کرتے تھے، تو ان کی اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی جو فتاوے آپ کو ملتی ہیں، آپ اس میں سے جو آسان ہے، جس میں سب سے زیادہ سہولت ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ 19 دن سے زیادہ عرصہ قیام کا پکا ارادہ ہو تو پوری نماز ادا کرنی چاہیے۔ میں نے پچھلی کلاس میں بڑا کلیئر آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو گھر سے ہی پتا ہے کہ میرے 20 دن کا کام ہے، 22 دن کا کام ہے، تو پھر سفر میں تو آپ کی قصر ہے، لیکن آپ لاہور یا کراچی یا پشاور پہنچتے ہیں، جہاں بھی آپ کا ارادہ رہنے کا، چاہے آپ امریکہ لندن جاتے ہیں اور آپ کا 20، 25 یا 1 یا 2 ماہ کا وہاں کام ہے یا ارادہ ہے ویسے ہی رہنے کا، وزٹ ویزے پہ گئے ہیں، تو وہاں پہنچتے ہی آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ پوری سے مراد فرض پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہاں سے پتہ ہے کہ آپ کا کام 18 دن کا ہے یا 19 دن کا ہے، تو پھر آپ وہاں جا کے قصر ہی پڑھیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وہاں جا کے 18ویں دن یا 17ویں دن پتہ چلا کہ کام تو ابھی نہیں ہوا، کام آگے ڈیلے ہو گیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا کتنے دن لگیں گے، بار بار آپ کو جانا پڑ رہا اس کام کے لیے، آپ قصر ہی پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ جہاں تک کہ آپ کو یہاں نہ پتہ چل جائے اتنا کہ یہ کام اب آپ کا 1.5 ماہ کے بعد ہوگا، یا فکس جب تک آپ کو ڈیٹ نہ پتہ چلے آپ اس کو قصر ہی پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران ایک ہی جگہ 19 دن قیام فرمایا تو نماز قصر ادا فرمائی، لہٰذا ہم جب 19 یوم ٹھہرے رہے تو قصر نماز ادا کرتے رہے، لیکن جب 19 دن سے زیادہ قیام ہوتا تو پوری نماز ادا کرتے، سے بخاری نے روایت کیا ہے، یہ بھی آپ کو روایت ملتی ہے۔ پھر ہم نے اس میں پڑھا کہ نمازوں کو جمع کرنا سفر میں، سفر کی حالت میں ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کرنی جائز ہے۔ ظہر کے وقت سفر شروع کرنا ہے تو ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اگر ظہر سے قبل سفر شروع کرنا ہو تو پھر ظہر آپ نہیں پڑھیں گے، سارے آپ 11:30 نکل رہے ہیں تو اس وقت تو کوئی ظہر نہیں ہوتی، پھر آپ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دیں گے یعنی ڈیلے کر دیں گے، اور عصر کے وقت دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی جائز ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی اکٹھی کی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح ہوگا کہ آپ مغرب میں سفر کر رہے ہیں تو عشاء ساتھ ملا لیں، اور اگر ابھی مغرب کا ٹائم نہیں ہے تو آپ سفر میں نکل جائیں اور مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ ملا لیں۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عصر اس وقت جمع فرما لیتے. اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کا ارادہ ہوتا تو نماز ظہر مؤخر کر کے نماز عصر کے وقت دونوں نمازیں ادا فرما لیتے. اسی طرح نماز مغرب ادا فرماتے، یعنی اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج غروب ہو جاتا تو مغرب اور عشاء اسی وقت جمع فرما لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر فرماتے تو نماز مغرب مؤخر کر کے عشاء کے وقت دونوں جمع فرما لیتے. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. دو نمازیں باجماعت جمع کرنے کا مسنون طریقہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے تو ایک اذان اور 2 اقامت سے نماز مغرب اور نماز عشاء جمع کی، اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنتیں نہیں پڑی. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ساتھ ایک اچھا امام یا ایک اچھا مسلمان سفر کر رہا ہو، تو وہ اگر نماز جماعت کے ساتھ گراؤنڈ میں پڑھانے لگ جائے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ ایک ہی اذان دے گا، لیکن دونوں نمازوں کے لیے اقامت الگ الگ کرے گا. نماز قصر میں فجر، ظہر، عصر اور عشاء کے 2 فرض اور مغرب کے 3 فرض شامل ہیں. مسافر جو ہے وہ مقیم کی امامت کرا سکتا ہے، یعنی آپ کے شہر میں کوئی بہت بڑا عالم آیا ہے یا آپ کے گھر میں اس نے اسٹے کیا ہے تو آپ کے جماعت کروا لی تاکہ ہم اس ثواب کو حاصل کر سکیں، تو وہ امامت کروا سکتا ہے. مسافر امام کو نماز قصر ادا کرنی چاہیے، لیکن مقیم مقتدی کو بعد میں اپنی نماز پوری کرنی چاہیے. مثلا وہ ظہر کی آپ کو پڑھا رہا ہے یا عصر کی نماز، تو وہ 2 پڑھ کے اتحیات پوری پڑھے گا، آپ بیٹھے رہیں گے، آپ آدھی پڑھ کے شہادت کی انگلی کے بعد رک جائیں گے، وہ سلام پھیر دے گا، اور آپ باقی اٹھ کے 2 جو اس کے بعد کے فرض ہیں وہ پورے کر کے تو سلام پھیریں گے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں گھر واپس آنے تک ہمیشہ نماز قصر ادا فرمائی. فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن مکہ میں ٹھہرے رہے اور نماز مغرب کے سوا لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھاتے رہے، اور خود سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے فرما دیتے، مکہ والوں اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لو، ہم مسافر ہیں. جسے احمد نے روایت کیا. سفر میں بھی وتر ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں بھی وتر کی قضا نہیں ہے، نہ قصر ہے، وتر آپ کو ادا کرنے ہیں سفر کے دوران بھی. سفینہ کہتے ہیں جسے بحری جہاز، ہوائی جہاز، ریل گاڑی، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی ٹرانسپورٹ ہے. فرض نماز ادا کرنا جائز ہے، یعنی کہ وہ چیزیں ہیں جو رکے نہ. اگر تو کسی جگہ آپ اپنی گاڑی روک سکتے ہیں یا ڈیوو رکتی ہے تو آپ لازماً وہاں اتر کے فرض ادا کریں گے. لیکن بعض سفر ایسی جگہ آ جاتا ہے نماز کا ٹائم کہ وہاں ڈیوو نہیں روکی جا سکتی آپ اپنی گاڑی، کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں، خطرے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہاں پھر آپ اگر آپ چلتی گاڑی میں بھی نماز ادا کرنا چاہیں تو ہو جاتے ہیں. کوئی خطرہ نہ ہو تو سواری پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی چاہیے، ورنہ بیٹھ کر پڑھی جا سکتی. جہاز میں آپ کھڑے نہیں ہوں گے، گرنے کا خطرہ ہے. ٹرین میں آپ کھڑے نہیں ہوں گے، اس میں بھی کئی دفعہ جھٹکا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. ڈیوو میں بھی آپ کھڑے نہیں ہوں گے، تو آپ بیٹھ ہی کے اپنی نماز ادا کریں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفینے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو. سنتیں اور نوافل سواری پر بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ گاڑی میں ہیں اور بور ہو رہے ہیں تو بجائے آپ ٹائم ویسٹ کریں، آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ سنتیں بھی پڑھنا چاہیں، جیسے آپ کو جلدی نکلنا تھا کسی کام سے، آپ نے زور کے فرض پڑھ لیے اور باقی آپ نے گاڑی میں سنتیں پڑھ سکتے ہیں. یہ روز کا معمول نہ بنائیں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. اور ویسے آپ جتنے مرضی نوافل گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. نماز شروع کرنے سے پہلے سواری کا رخ قبلہ کی طرف کر لینا چاہیے، بعد میں خواہ کسی طرف بھی ہو جائے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب تو ایسے ایپ ہے، اگر آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں قبلے کا رخ وہ خود بخود بتاتے رہتے ہیں آپ کے موبائل. دوران سفر اگر سواری کا رخ قبلہ کی طرف کرنا ممکن نہ ہو تو جس رخ پر بھی ہو اسی رخ پر نماز ادا کرنی چاہیے. آپ جہاز میں یا ٹرین میں، بحری یا بری جہاز میں
یہ نہیں دیکھ سکتے کہ قبلہ کا رخ ادھر ہوا کہ نہیں. آپ اپنے موبائل کو دیکھ کے اس کا رخ جب قبلہ کی طرف کدھر ہے آپ ادھر منہ کر کے بیٹھ کے نفل ادا کر سکتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اسے قبلہ رخ کر کے نیت باندھ لیتے، پھر سواری جدھر جاتی اسے جانے دیتے اور نماز پڑھ لیتے. سفر میں 2 آدمی بھی ہو تو انہیں اذان کہہ کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 2 آدمی جو سفر پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں فرمایا جب تم دونوں سفر کے لیے نکلو تو نماز کے وقت اذان کہنا، پھر اقامت کہنا، اور پھر تم دونوں میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے. سے بخاری نے روایت کیا. سفر میں سنتیں نفل کا درجہ رکھتی ہیں. حضرت حفص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مینا میں نماز قصر ادا کرتے اور اپنے بستر پر آ جاتے. حضرت حفص رضی اللہ عنہ نے کہا چچا جان اگر آپ نماز قصر کے بعد 2 رکعت سنت ادا فرما لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے سنتیں ادا کرنا ہوتی تو میں فرض پوری کر دیتا. مسافر مقتدی کو مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ادا کرنی چاہیے. ایک مسافر ہے جمعے کی نماز میں جاتا ہے یا ایسی جگہ پہ جہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہیں، اس جگہ جماعت ہو رہی ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں الگ اپنی نماز پوری کروں یا میں 2 پڑھ کے سلام پھیر دوں، کیونکہ میں مسافر ہوں اور مقتدی اور پوری جماعت پوری نماز ادا کرتی رہے، وہ پوری نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے. امامت اگر اسے وہ کرواتا ہے تو پھر وہ آدھی ادا کرتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کے پیچھے ہے تو پھر وہ مقتدی کی اتباع کرے گا. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں 10 رات ٹھہرے اور قصر نماز ادا کرتے رہے، مگر جب امام کے پیچھے پڑھتے تو پوری پڑھتے. اس سے مالک نے روایت کیا ہے. نمازیں کس کس موقع پہ جمع کی جا سکتی ہیں؟ بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، جیسے مسجد میں جاتے وقت کیچڑ ہوتا ہے اور وہاں آپ کو پھر بار بار مسجد میں آنا مشکل ہے، تو اگر آپ مسجد میں زور کی گئے ہیں پڑھنے گئے ہیں تو اثر بھی ملا کے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور امام بھی آپ کو پڑھا سکتا ہے. اسی طرح مغرب اور عشاء کی بھی نماز جمع کی جا سکتی ہے. حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حکام کے ساتھ مل کر مغرب اور عشاء کی نمازیں بارش کی وجہ سے جمع کر لیتے. سے مالک نے روایت کیا. ایام جہالت کی فوت شدہ نمازیں حاضر نمازوں کے ساتھ جمع کرنا قضائے عمری سنت سے ثابت تھی. یہ وہ نہیں ہے جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اپنی وہ نمازیں فرض ان کی ادا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہر نماز کے ساتھ بھی. یہ قضائے عمری ایک الگ سی نماز ہمارے یہاں بدعت کے طور پہ کتابوں میں ملتی ہے، تو وہ نمازوں کے ساتھ پڑھ لینے سے کہتے ہیں کہ آپ کی ساری عمر کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں. سنت سے ثابت نہیں. دوران سفر 2 نمازیں آپ جمع کر سکتے ہیں، یہ ہم نے بڑی وضاحت سے پڑھا. 2 نمازیں جمع کرنے کے لیے اذان 1 مرتبہ لیکن اقامت الگ الگ کرنی چاہیے، یہ جماعت کا مسئلہ ہے. دوران سفر جمع نمازیں قصر کر کے ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سفر میں مغرب اور عشاء یا ظہر اور عصر پڑھتے ہیں تو آپ 2 ان کے فرض پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ گھر سے شروع کرتے ہیں دوران حضر کہتے ہیں اس کو، آپ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں تو پھر پورے فرض پڑھتے ہیں. سنتیں نہیں پڑھی جاتی جب آپ نمازیں جمع کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعتیں جمع کی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اللہ سے امید ہے، کوشش کی ہے کہ بہت آرام سے تسلی سے اس مسئلے کو دوبارہ آپ کے سامنے وضاحت کروں، اور اللہ سے توفیق اور امید ہے اور دعا گو ہوں کہ اس کو صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنے کی سمجھ آ گئی ہو اور اس پہ عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ. پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کا صحیح قرآن و سنت کے مطابق اس کا جواب دیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.